کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک, آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بہت سارو ماڑو ہے, اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا, اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک, اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا, اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے, ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے امپلائیز کے ساتھ, جس کو ہم نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, روڈ پہ مل گیا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا, ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی, اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے, ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے, مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے, کسی کو ناراض کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے, آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, سنو حدیث کا خلاصہ ہے, میری امت میں مفلس وہ ہے
जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आया। नमाज भी पढ़ी होगी, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ बैठे हैं जो माशाल्लाह नमाजी है, मैं कईयों को जानता हूँ, रोजे भी पूरे रख रहे होंगे, ज़कात भी दे रहे हैं, कई हज और कई उम्रे भी आपने किए होंगे। सुनो, आका डिफाइन कर रहे हैं कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन रोजे भी लेकर आएगा, नमाज भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा। फिर मुफलिस क्यों है भाई? सुनिए, मगर हाल ये होगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, उसकी अब क्या होगा? अब इसकी नेकियों में से मजलूम को नेकियां देनी जाएंगी, और फिर कुछ उस मजलूम को, फिर उस मजलूम को, फिर जिसके जिम्मे जो हुकूक थे, जब ये देता जाएगा नेकियां खत्म हो जाएंगी, मजलूम ज्यादा होंगे, तो अब मजलूमों के गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे और फिर इस शख्स को आग में फेंक दिया जाएगा। यानी इसके अपने गुनाह नहीं होंगे, बज़ाहिर इसके पास नेकियां होंगी, लेकिन चूंकि इसने दिल आजारियां, जुल्म और लोगों के हुकूक तलफ किए होंगे, क़यामत के दिन ये सब देना पड़ जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा इस बात को रियलाइज कीजिए।